16 دسمبر تک ہمارے دو برگیڈ مولوی بازار اور جنتا پور کے اطراف سے پسپائی اختیار کر کے سلہٹ میں ملاپ کر چکے تھے۔ اس سے پہلے دشمن نے سلہٹ میں کمانڈوز کی ایک مکمل بٹالین اتار دی تھی، جسے حسب توقع اس کے فریب خوردہ غدار بنگالی چور راستوں سے گھماتے محفوظ ٹھکانوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ دشمن نے اپنی روایتی مکاری اور مسلمانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمانڈوز کی بٹالین کو بلٹ اپ ایریا میں اتارا تھا، جہاں ہمارے لیے کارروائی کرنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ بھارتی سورماؤں نے رہائشی مکانوں میں پوزیشنیں سنبھال لی تھی اور وہاں کے مکینوں کو اپنی آڑ بنا لیا تھا۔ ہمارے دونوں برگیڈ شہر سے باہر چائے کے باغات میں ڈپلائے تھے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت عملی پوشیدہ تھی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ ہمارے چاروں اطراف دشمن تھا اور ہم چائے کے باغات میں مورچہ بند ہو کر بیٹھے تھے۔ مقامی کمانڈر کی طرف سے آخری جوان آخری گولی کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ مجھے دیگر محاذ کی ہم ہتھیار ڈالتے۔ ہم نے مر جانے یا مار دینے کا تہیہ کر کے مورچے سنبھالے تھے اور بزدل دشمن کو بھی یہی پیغام دیا تھا کہ بے گناہ شہریوں کو جنگ کا ایندھن بنانے کی بجائے میدان میں نکل کر دو دو ہاتھ کر لے۔ ہم کیا سوچ رہے تھے، تقدیر کیا چال چل رہی تھی، ہمارے کمانڈروں کی سوچ کیا تھی، بین الاقوامی شاطر اپنے مہرے کیسے کھیل رہے تھے۔ بہت سی باتیں تھیں، بہت سے حقائق تھے۔ فوجی کا جذبہ شہادت، فوج کی بے مثال جرت، منصوبہ بندیاں، قربانیاں کس کس ڈھنگ سے، کس کس اسلوب سے سیاست کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہیں، اس کی یوں تو بہت سی مثالیں تاریخ عالم میں محفوظ ہوں گی، لیکن جس بے ایمانہ اور ظالمانہ بے رحمی سے پاکستانی افواج کی شہادتوں کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا گیا، تاریخ کے بدترین دور میں بھی شاید کوئی ایسی مثال نہ ملتی ہے۔ ہمارے مورچوں میں موجود ٹرانسمیٹروں پر گزشتہ 3-4 روز سے ایک ہی پکار سنائی دے رہی تھی: ہتھیار ڈال دو، تمہیں مکمل تحفظ دیا جائے گا، تمہیں جنگی قیدیوں کے تمام حقوق حاصل ہوں گے، ہم تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، بصورت دیگر تمہارے بیوی بچے مکتی بہانی کی درندگی کا شکار بن جائیں گے۔ ابھی تک معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر مکتی بہانی کے ہاتھ میں چلا گیا تو ایسی بہت سی دھمکیاں، بہت سے لالچ، ترغیب، تحریض، غرض ہر اچھا ہتھ کنڈا دشمن استعمال کر رہا تھا، لیکن ہمارے کانوں پر کبھی جوں نہیں رینگی تھی۔ ہم نے تو مارنے یا مر جانے کا عہد کر رکھا تھا اور ہم اس عہد کی پاسداری کی روایت رکھتے ہیں۔ یہ روایت 1300 سال پہلے نسل در نسل منتقل ہوتی آئی تھی، لیکن اس مرتبہ روایتوں کے امین غدار نکلے، دل ہار گئے کمبخت، مار ڈالا انہوں نے ہمیں۔ 16 دسمبر کو جب ہم سلہٹ میں زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے تو پاکستانی ایسٹرن کمانڈ ڈھاکہ کے افیسر میس میں دشمن کے افسروں کے استقبال کے لیے فال ان ہو رہی تھی۔ لعنت کا توق ہمارے گلے میں زبردستی ڈالا جا رہا تھا، ہمیں ذلت کی زہریلی گولی نگلنے پر مجبور کر دیا گیا، ہم جی سکتے تھے نہ مر سکتے۔ 17 دسمبر کی صبح جب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے ہمیں ہتھیار ڈالنے کا حکم موصول ہوا تو سب سے پہلے جس احساس نے ہمیں جکڑا وہ نامردی کا نامراد احساس تھا۔ کسی سپاہی کے لیے اپنا ہتھیار جیتے جی دشمن کے قدموں میں ڈال دینا ایسے ہی ہے جیسے اپنی غیرت کو بازو پکڑ کر غیر کے ہاتھ میں دے دے۔ کون تھے وہ مکروہ چہرہ لوگ جو نقاب اوڑھ کر ہماری صفوں میں گھس آئے تھے؟ یہ گروہ منافقین و منکرین کہاں سے مسلط ہو گیا تھا ہم پر؟ ان سوالات کے جواب آج بھی اتنے تشنہ ہیں جتنے کل تھے۔ میرے ساتھ مورچے میں میرا GCO موجود تھا۔ گلستان لڑائی ختم ہو گئی، میں نے بمشکل اسے کہا۔ دشمن پسپا ہو گیا سر، اس نے اپنی دونوں ایڑیوں پر تن کر کہا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ فوجی صرف احکامات کی تعمیل کرتا ہے حوالدار صاحب، میرا گلا رم گیا۔ نو سر، جانے اس نے کیسے یہ 2 لفظ ادا کیے ہوں گے۔ میں نے کچھ کہا نہیں، صرف گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ سر معافی چاہتا ہوں سر، لیکن پاک آرمی کا حوالدار گلستان خان جیتے جی دشمن کو اپنا ہتھیار نہیں سونپے گا۔ میں تو ایک باوقار اور مسلمان فوج کا سپاہی ہوں سر، میری تو بات ہی اور ہے۔ ادھر جن پہاڑوں پر ہم رہتے ہیں سر، وہاں تو لوگ آپس کی دشمنی میں جیتے جی اپنوں کے سامنے ہتھیار نہیں پھینکتے۔ یہ تو ہمارا دشمن ہے، کافر ہے، ہم مار دیتے ہیں، مر جاتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں سر۔ خدا جانے وہ ان پڑھ سا حوالدار کیا کیا کہتا رہا۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ LMG کی گولیوں کی طرح میرا کلیجہ چھلنی کرتے رہے۔ میں پتھر کا بت بنا اس کے منہ کو تو تب بھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی جب وہ مورچے سے اپنی گن اٹھا کر باہر کو لپکا۔ اس کے منہ سے حالت غیظ و غضب میں جانے کیا کیا نکل رہا تھا۔ وہ اپنی روایات کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہت غیرت مند تھا وہ۔
ایسا ہی ہونا چاہیے ہر کمانڈو کو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ ہی میری طرف نہ اپنی پوزیشنوں کی طرف۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو اپنی بوڑھی ماں، اپنی بیوی، 2 معصوم بچوں کا خیال نہیں آیا۔ اس نے نہیں سوچا کہ وہ بیوہ ماں کا بیٹا ہے، اپنے وطن سے ہزاروں میل دور بیٹھا تھا، جہاں اس کی لاش بھی اس کے بیوی بچوں کو نہیں مل سکے گی۔ اس نے اپنی اور دشمن کی نفری کا خیال نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سیاسی حالت کیا ہے، فوجی حالت کیا ہے۔ اس نے صرف یہ سوچا کہ وہ پاکستانی فوج کا سپاہی ہے، اس کا ہتھیار سلامت ہے، اس کے ہاتھ سلامت ہیں، وہ ہوش و حواس کے ساتھ جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ جنگ جاری ہے، پھر وہ ہتھیار کیوں ڈالے؟ جنرل نیازی نے ڈھاکہ کے ریس کورس میدان میں بیٹھ کر جس جنگ کو ذلت، ہزیمت اور شکست خوردگی کے احساس سے ختم کر دیا تھا، وہ جنگ اس کی فوج کے ایک معمولی سے JSO کے نزدیک ابھی جاری تھی۔ اس خدا کے برگزیدہ بندے نے اس جنگ کو زندگی کی آخری سانس تک جاری رکھا۔ وہ دشمن کو للکارتا ہوا اپنے مورچے سے نکلا اور اس کی سمت گولیاں برساتا آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن کہاں تک جا سکتا تھا وہ؟ بالآخر اس پر گولیوں کا مہ برسنے لگا اور اس کی آواز بند ہو گئی۔ ہم دشمن کے قیدی بننے کی تیاری کر رہے تھے اور حوالدار گلستان خان نے ایک ہی لمحے میں آزادی حاصل کر لی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں سمیت بے بسی سے اس کی شہادت کا منظر دیکھتا رہا۔ خدا جانے اس لمحے مجھے طیش کیوں نہیں آیا، میرا خون کیوں نہ کھولا۔ شاید احساس ذلت نے مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ شاید وہ کوئی اور شیر افغان تھا جس نے اپنے ہولسٹر سے پستول نکال کر اس ڈھیر پر پھینکا تھا جس کے گرد بھارتی فوجی نیم دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ یہ ڈھیر ہمارے ہتھیاروں کا تھا جو اونچا ہی اونچا ہوتا جا رہا تھا اور ہم بونے ہو کر رہ گئے تھے۔ ہمارے قد و قامت ہماری نظروں میں ہیچ تھے۔ ہم اپنی مردانگی پر لعنت ڈال رہے تھے، اندر ہی اندر اپنا ماتم کر رہے تھے۔ وہ قدم ہمارے نہیں تھے جن پر چل کر ہم سلہٹ کے کالج میں پہنچے تھے، وہ ہاتھ ہمارے نہیں تھے، وہ جسم ہمارے نہیں تھے جن پر خالی وردیاں سجی ہوئی تھیں، وہ چہرے ہمارے نہیں تھے جن پر دشمن نے POW کے سیاہ نشان لگا کر ان کی ہیئت بدل کر رکھ دی تھی۔ سلہٹ کالج کی گراؤنڈ کے ایک کونے میں آنسو بہاتے کیپٹن اقبال چودھری نے مجھے کہا، ہم تو بے چہرہ ہو گئے یار، معلوم نہیں اپنی شکل بھی وہ رہی یا نہیں۔ 3 روز تک خوف کے مارے کیپٹن چودھری نے آئینہ نہیں دیکھا، اپنے موجودہ چہرے کے سکتا تھا۔ اس لمحے ہمیں بھارتی فوج یا مکتی باہنی سے نہیں، خود سے ڈر لگ رہا تھا۔ گھن آنے لگی تھی ہمیں اپنے آپ سے۔ جو ہو گیا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو کچھ بھی ہوا اتنی صورت اور یوں پلک جھپکتے ہی ہو گیا کہ کسی کو سوچنے سمجھنے کی مہلت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ مجھے یاد ہے 65 میں جب میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا پہلا آپریشن شروع کیا تھا تو بھی ہم گھیرے میں آ گئے تھے، دشمن کی زمین پر، اس کے خونی جبڑوں کے درمیان۔ تب کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہتھیار ڈال دینا بھی ایک عمل ہے۔ آپریشن جبرالٹر میں زندہ بچ رہنے والوں کو خوش قسمت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ زندہ بچ کر اپنے ملک پہنچنے والے اتنی کم تعداد میں تھے اور ایسے حالات سے بچ کر نکلے تھے جن کا تصور تو کیا جا سکتا تھا، عملاً بظاہر ممکن نہیں تھا۔ کمانڈوز میں انہیں قسمت کے دھنی سمجھا جاتا تھا، لیکن آج سلہٹ کالج کے سبزہ زار پر اپنے جسم پر خاکی وردی سجائے میں خود کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان گردانتا تھا۔ مجھے آج اپنے شہید ساتھی ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کتنے خوش قسمت تھے وہ سب کے سب۔ SSG کے جوانوں کو بھارتیوں نے تیسرے ہی روز الگ کر کے سلہٹ کے مڈل سکول میں منتقل کر دیا تھا۔ شاید دشمن ہمارے ساتھ خصوصی برتاؤ کرنے جا رہا تھا۔ ہم جب یہاں پہنچے تو بہت سے افسران کو اپنا منصر پایا، یہاں کچھ سویلین بھی جان بچا کر پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں کی زبانی علم ہوا کہ مکتی باہنی کے درندوں نے مقامی سویلین آبادی کے ساتھ کتنا بہیمانہ سلوک کیا ہے۔ سلہٹ کو ان خون اشام بھیڑیوں نے رومن اکھاڑے میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، جہاں بے گناہ بنگالیوں کو، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب ہی شامل تھے، دونوں ہاتھ باندھ کر لایا جاتا۔ ان لوگوں کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ پاکستانی تھے اور آخری وقت تک پاکستان کے وفادار رہے، لیکن درندوں کے نزدیک یہی ناقابل معافی۔ عورتوں کی اجتماعی عصمدری کی گئی، انہیں کوڑیوں کے مول دلالوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ یہ عورتیں کوئی غیر نہیں تھیں، ان کی اپنی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تھیں، لیکن ان بدبختوں کو چانکیا کے چیلے چانٹوں نے تعصب کا ایسا زہر گھول کر پلایا تھا جس نے ان کے حلق سے نیچے اترتے ہی تمام رشتوں کی پہچان ختم کر دی تھی۔ بچوں کو ان کے والدین کے سامنے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، بوڑھوں کی زندہ آنکھیں نکالی گئیں،
جوانوں کے اعضاء ایک ایک کر کے کاٹے گئے۔ یہ سب کچھ اس بھارتی فوج کی موجودگی اور سرپرستی میں انجام پا رہا تھا، جو یہاں شانتی شانتی کی رٹ لگائے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ یہ سب کچھ اس بھارتی فوج کی موجودگی اور سرپرستی میں انجام پا رہا تھا، جو یہاں شانتی شانتی کی رٹ لگائے ہوئے نہیں تھکتی تھی، جس نے ساری دنیا کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان حمایتی عناصر کے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، لیکن موقع ملتے ہی بزدل دشمن اپنی اصلیت دکھانے پر تل گیا۔ اسے تو اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی توفیق حاصل ہوئی تھی۔ 1400 سال سے مسلمانوں کی غلامی کرنے والے بزدلوں کو جب سر اٹھانے کا موقع ملا تو انہوں نے جی بھر کے ارمان نکالے۔ بے گناہوں کا خون اس بے دردی اور شدت سے بہا کہ سارے بنگلہ دیش کے ندی نالوں کا رنگ بدل گیا۔ اسی اسکول میں جب ایک بوڑھا بنگالی پروفیسر مجھے اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کی داستان سنا رہا تھا تو میرے خون کا خمیر بدلنے لگا۔ یہ بوڑھا بیچارہ نہ جانے کس طرح اکیلا ان ظالموں کے چنگل سے زندہ نکل کر یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اپنی داستان علم سنا رہا تھا، میرے اندر وہی کمانڈو بیدار ہونے لگا جس کی بظاہر ہتھیار ڈالنے پر موت واقع ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں خدا سے عہد کیا کہ میں دشمن کے غرور کو اپنے قدموں تلے روندوں گا۔ میں اس کی قیاد سے فرار ہو کر اس کا احساس دلا دوں گا کہ تمام شیر سرکس کے شیر نہیں ہوتے۔ میں تو بالکل پزمردہ اور نڈھال ہو چکا تھا، لیکن اس بوڑھے پاکستانی نے میرے اندر دوبارہ زندگی کی کر دیا۔ یہاں ہمارے ناموں کی لسٹ تیار ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا اگر اب یہاں سے اسکول کے باہر موجود بھارتی فوج کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکلنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو میرے ساتھیوں کے لیے ابتدا ہی میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میں نے راستے میں ٹرین سے یا پھر کیمپ سے فرار ہونے کا تہیہ کر لیا اور اس کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اپنے آئندہ سفر کے آغاز پر مجھے زیادہ راہ درکار تھی، جس کے لیے میں نے یہاں کیمپ میں موجود بھارتیوں کے ہاتھ اپنی گھڑی فروخت کر دی، جس کے خاصے پیسے مل گئے کیونکہ یہ گھڑی ان کے لیے واقعی تحفے سے کم نہیں تھی۔ میرے پاس جتنی پاکستانی کرنسی تھی وہ بھی اونے پونے بھارتی کرنسی میں تبدیل کر لی۔ پھر اس کرنسی کو میں نے ایسے طریقے سے چھپایا کہ بعد میں 3-4 مرتبہ تلاشی کے سخت مراحل سے گزرنے کے باوجود یہ روپے بھارتی سپاہیوں کی دسترس سے محفوظ رہے۔ مڈل اسکول میں ہم اپنا لنگر خود ہی تیار کرتے تھے، اپنے زخمیوں کا علاج بھی ہم خود ہی کر رہے تھے۔ دراصل مڈل اسکول یکم دسمبر سے ہسپتال میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں ہمارے شدید زخمی ساتھی موجود تھے جنہیں علاج معالجے کی سخت ضرورت تھی اور جو فیلڈ ہسپتالوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان لوگوں کا علاج ہمارے اپنے ڈاکٹر نامکمل ادویات اور سٹاف کی مدد سے کر رہے تھے۔ یہاں ہمارا قیام 15 روز رہا۔ اس دوران میرے علاوہ قریباً میرے تمام ساتھی میرے ساتھ فرار ہونے پر تیار ہو گئے تھے، لیکن ہم سب کا یہی خیال تھا کہ ہم یہاں سے فرار ہو کر شاید زیادہ محفوظ نہ رہ سکیں۔ زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ بھارت پہنچنے کے بعد فرار ہوا جائے۔ اس بات کا ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ بھارتی فوج ہمیں مشرقی پاکستان کے کیمپوں میں نہیں رکھے گی، کیونکہ تاریخ نے اس قوم کو پہلا موقع مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا دیا تھا۔ اس سے یہ لوگ بہر صورت فائدہ اٹھاتے اور ہمیں اپنے پاس قید رکھ کر اپنی انا کی تسکین کا سامان فراہم کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ 15 روز بعد شام کو ہمیں بتایا گیا کہ اگلے روز ہمیں روانہ ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھارتی کرنل نے یہ احکامات بھی سنائے کہ ہم کون سا سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اس سامان میں اپنا ذاتی بستر، یونیفارم، ایک پرائیویٹ کپڑوں کا جوڑا اور روزمرہ کی اشیاء شامل تھیں۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو آج پہلی مرتبہ عظمیٰ کی یادوں نے رلا دیا۔ بھلایا تو اسے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھا، میں اسے بھلا ہی نہیں سکتا تھا، بس شاید ایک بڑے سانحے کے نیچے چھوٹا غم دب کر رہ گیا تھا۔ عظمیٰ کو تو میں خدا کے سہارے معظم کی حفاظت میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے آخری خط سے تو مجھے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے نومبر کے آخری ہفتے ہی میں یہاں سے فرار ہونے کے لیے پر تولنے شروع کر دیے ہوں گے اور عظمیٰ اس کے ساتھ ہوگی۔ میرے دل سے رہ کر ایک ہی دعا نکلتی تھی کہ اے خدایا ان کو اپنی امان میں رکھنا اور کم از کم عظمیٰ کو زندہ مکتی بہانی یا بھارتی فوج کے ہاتھ نہ لگنے دینا۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ عظمیٰ کو ان سے مکتی بہانی کو سونپ دیں گے، کیونکہ عظمیٰ مسلطن بھی بنگلہ دیش سے وفاداری کا اقرار نہیں کرے گی۔ وہ اپنے ارادے میں اٹل تھی اور جو کہتی تھی کر گزرتی تھی۔ مکتی بہانی کے لوگ اسے پہچاننے کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک کرتے، اس کا تصور ہی اتنا اذیت ناک تھا کہ میں نے کبھی سوچنا گوارا نہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ معظم اپنی پولیس تربیت اور مقامی زبان اور ماحول سے قدرے شناسائی کے بل بوتے پر انشاءاللہ اسے اپنے ساتھ ہی نکال کر لے جائے گا۔
ساری رات میں یہ سوچ سوچ کر کروٹیں بدلتا رہا کہ جب نیپال میں میری اور عظمیٰ کی اچانک ملاقات ہوگی تو وہ کیا محسوس کرے گی، میرے احساسات کیا ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے مشترکہ محسن معظم کے جذبات کیا ہوں گے۔ شاید اس لمحے اس سوچ نے میرے عزم کو مزید مہمیز لگائی اور میرے فرار کے ارادے میں اور پختگی پیدا ہو گئی۔ صبح ناشتے کے فوراً بعد بھارتی فوج کی ایک سیکشن ان کے کرنل کی کمان میں اندر گھس آئی۔ ان لوگوں نے باری باری ہمارے سامان کی تلاشی لینا شروع کی اور ہر ضروری شے کو غیر ضروری قرار دے کر الگ کر دیا۔ بہرحال بہت سی ضروری چیزیں پھر بھی محفوظ رہیں، جن میں بھارتی کرنسی بھی شامل تھی۔ مجھے اس وقت سب سے زیادہ اسی کی فکر تھی۔ سلہٹ اور آسام کے درمیان موجود قبل از تقسیم کا ریلوے نظام تباہ ہو چکا تھا، اور سلہٹ کو بھارت کے صوبہ آسام کے شہر کوہانی سے ملانے والی سڑک کے تمام پل بھی ناکارہ ہو چکے تھے۔ بھارتی فوج نے نام نہاد بنگلہ دیش میں داخل ہوتے ہی یہاں کے مکینوں سے جو سلوک شروع کر دیا تھا، اس نے چند روز ہی میں بنگالی قوم پرستوں کو یہ احساس ضرور دلا دیا تھا کہ ان سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ مجھے اس تلخ حقیقت کا ادراک تب ہوا جب ہماری ملاقات اسکول کے باہر کھڑے بسوں اور ٹرکوں کے ڈرائیوروں سے ہوئی۔ یہ بسیں ہمیں دریائے سرما تک لے جانے کے لیے استعمال کی جا رہی تھیں۔ جب میرا اردلی میرا سامان ایک بس میں رکھ رہا تھا تو میرے نزدیک کھڑے بنگالی ڈرائیور کی آنکھیں چھلکنے لگیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ صاحب، ہم سے بڑا غلطی ہو گیا، اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کروں یا اسے خوش ہو کر دکھاؤں۔ تم تو آزاد ہو گئے ہو، میں نے طنز کیا۔ نہیں صاحب، ہم غلام ہو گیا، اب ہم کبھی آزاد نہیں ہوئے گا۔ اس کا گلا رند گیا۔ ایک بھارتی فوجی آفیسر کو اس طرف آتے دیکھ کر اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ دریائے سرما تک کا سفر میں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اسی بس میں طے کیا۔ ہمارے دونوں اطراف تباہی تھی، بربادی تھی، ویرانی تھی۔ ہر قابل ذکر قابل استعمال شے بھارتی فوج اپنے ٹرکوں پر لاد کر بھارت منتقل کر رہی تھی۔ یہ لوگ بنگلہ دیش کو اگلے 100 سال تک غلام بنائے رکھنے کے منصوبے پر عمل پیرا تھے۔ تباہ ہونے والے پلوں کے ڈھانچے تک اٹھا کر لے گئے تھے۔ پاکستان آرمی سے حاصل کردہ سامان جنگ کا تو ذکر ہی کیا، راشن اور ادویات تک بھارت آرمی نے اپنے قبضے میں لے کر بھارت منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ دریائے سرما کا پل تباہ ہو چکا تھا۔ پل کے کنارے بنی ہماری پوسٹوں کی حالت یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ یہاں موجود جوانوں نے کس طرح بے جگری سے اور نامساعد حالات کے باوجود دشمن کا مقابلہ کیا تھا۔ اس معرکے میں ہمارا ایک بھی مجاہد زندہ نہیں بچا تھا، سب شہید ہو گئے تھے۔ حالانکہ بھارتی فوج ان کے سامنے چیختے چلاتے رہے کہ ان کے ساتھیوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، لیکن ان کے کان ایسی آوازوں کے لیے تو بہرے ہو چکے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی ذلت گوارا نہ کی۔ دریائے سرما پر ہمارا قیام رات گئے تک رہا۔ رات کے پہلے پہر ہمیں دریا کا پل عبور کروایا گیا۔ شاید بھارتی دن کی روشنی میں ہمیں بھارت پر سفر کروانے سے احتراز برت رہے تھے۔ یہ سفر ہم نے بنگلہ دیش کی بسوں پر ہی طے کیا تھا، جنہیں بھارتی فوجیوں کے تیار کردہ کشتیوں کے پل پر سے گزارا جا رہا تھا۔ یہ پل بھی بھارتیوں نے بنگلہ دیش کی لوٹ کھسوٹ کو بھارت منتقل کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ بھارتی علاقے میں پہنچنے کے بعد ہماری بسوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ بسوں کے گرداگرد بھارتی فوج کے ٹرک دائرے کی شکل میں کھڑے تھے، جن پر بھارتی فوجی گنوں کا رخ ہماری بسوں کی طرف کیے ٹریگر پر انگلیاں رکھے ہمیں گھور رہے تھے۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ اب یہ موذی ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ان کے بزرگوں نے ہمارے اسلاف سے کیا تھا، لیکن ہمارے ساتھ موجود فوجی قافلے کے ہندو کرنل نے ہماری بسوں کے نزدیک آ کر اعلان کیا کہ ہمیں رات یہیں قیام کرنا ہے اور بسوں سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے اس غیر قانونی اور انتہائی توہین آمیز حکم پر میرا خون کھول اٹھا۔ دراصل اس قافلے میں جب دریائے سرما عبور کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ بسوں میں منتقل کیا جا رہا تھا تو کمانڈوز کے 2 آفیسر بھارتی فوج کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گئے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے راستے میں آنے والے ایک بھارتی فوجی کی گردن کو بھی کمانڈوز کے مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر زندگی کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ شاید اس نے شور مچانے کی کوشش کی ہوگی۔ بھارتیوں کو خطرہ تھا کہ یہی حرکت اب ہم دہرائیں گے۔ بھارتی کرنل کو اس کے ایک جوان کی بزدلانہ موت اور ہمارے آفیسرز کے دلیرانہ فرار نے بوکھلا کر رکھ دیا تھا، جس کا اظہار اس کی طرف سے ہونے والی عجیب و غریب حرکتوں سے ہوتا رہا۔ اس نے ہمیں وارننگ دی کہ اگر کسی نے رات کے اندھیرے میں فرار ہونے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ یہ حکم سراسر غیر قانونی تھا۔ جنیوا قوانین کی روح سے ہر جنگی قیدی کو فرار ہونے کا حق حاصل ہے۔
اور اس پر گولی نہیں چلائی جا سکتی، لیکن دنیا میں ازل سے یہی ہوتا آیا ہے اور ابد تک یہی ہوتا رہے گا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہاں صرف طاقت کی زبان ہی قانون کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ ہر طاقتور کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے اپنی مرضی کے قوانین بناتا اور اس پر عمل کرواتا رہے۔ بھارتی کرنل نے ہمارے ساتھ شیلانگ پہنچنے تک ہر ممکنہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی حرکت کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے قافلے کو جان بوجھ کر پبلک مقامات پر کھڑا کیا جاتا، جہاں بھارتی شہری ہم پر پتھر پھینکتے، ہمیں گالیاں دیتے، ہر ممکن طریقے سے ہمیں اشتعال دلایا جاتا۔ ہم متعدد مرتبہ اس حرکت پر احتجاج کر چکے تھے، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ شاید ان لوگوں کو ہائی کمان کی طرف سے ایسی ہدایات ملی تھیں کہ ہمیں ہر ممکن روحانی اذیت سے دوچار کیا جائے۔ خدا کا شکر ہے مجھے بھارتی کیمپوں میں بمشکل چند راتیں ہی گزارنا پڑیں۔ جن لوگوں نے وہاں لمبا عرصہ گزارا، میں تصور کر سکتا ہوں انہیں کس ذہنی جسمانی عذاب سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ ہمیں راستے میں کہیں کہیں روک کر اپنا راشن خود لینے کی سہولت ضرور دی گئی، کیونکہ بھارتی فوج کے پاس ہمیں دینے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ اس طرح 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ایک جھیل کے کنارے حوائج ضروریہ کے لیے رکنے کی اجازت دی گئی۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی نے محض اپنی ٹانگیں کھولنے کے لیے جب چہل قدمی کی غرض سے بھارتی فوجیوں کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کی، تو بھارتی مسلح سورماؤں نے اس نہتے اور زخمی جوان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ساتھی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے ایک آفیسر کو طیش آ گیا اور اس نے ایک بھارتی حوالدار کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور بھارتی درندے اس پر بھی پل پڑے۔ ہمارے جوانوں نے جب اپنے آفیسر پر بھارتی فوجیوں کو حملہ ہوتے دیکھا تو وہ حالات کی پرواہ کیے بغیر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اس سے پہلے کہ صورتحال سنگین ہو جائے، ہمارے سینئر اور بھارتی کمانڈر نے فریقین کو الگ الگ کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے ایسا بادل ناخواستہ کیا ہے۔ شاید بھارتی کمانڈر آغاز ہی میں اس کھلے علاقے میں کسی مزید ناخوشگوار واقعے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا ایک جوان پہلے ہی مارا جا چکا تھا۔ اس ایک واقعے سے کم از کم بھارتیوں کو یہ سبق ضرور حاصل ہو گیا ہوگا کہ پاکستانی فوجی نہتے ہونے کے باوجود اپنی عزت نفس کے تحفظ سے دستبردار نہیں ہوئے۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت ہم چاند گیری پہنچ گئے، جو ایک طرح سے ہمارا ٹرانزٹ کیمپ تھا۔